السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو تحریری مقابلے کا ہمارے سامنے اعلان آیا ہے حضرت شیر سوار بیت المال ٹرسٹ کی جانب سے، جو کہ بسوا کلیان کا ٹرسٹ ہے، بہت ہی بہترین ان کے کام ہوتے ہیں، تو اس کے تحت یہ سالانہ سیرت کے موقع پر یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سیرت کے ٹاپک کو لے کر یہ کسی نہ کسی کتاب پر ایک تحریری مقابلہ رکھتے ہیں۔ تو اس سال بھی یہ مقابلہ ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پربہار موقع پر تیسرا یہ 40 ایمان بن نبوی مقابلہ تیسرا مقابلہ ہے۔ اس سے پہلے 2 مقابلے یہ تحریری مقابلے ہو چکے ہیں۔ اس مرتبہ کتاب جو سلیکٹ کی گئی ہے شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے ایمان بن نبی، اور کتاب کا پورا نام ہے القول الصفی فی فضل الایمان بن نبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کس طرح لائے اس پر ایک کتاب۔ ایمان کس طرح لائے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سلسلے میں احادیث اور آیت قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی جو بہت ساری آیتیں ہیں، انہوں نے اس کتاب میں ان آیتوں کو جمع کیا ہے۔ ان آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ جیسا کہ ہم شروع میں اس کتاب کو دیکھتے ہیں، یہ کتاب ہے ایمان بن نبی، آپ یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کو اچھی طرح ریکارڈ کیا جا رہا ہے، کتاب پوری مکمل آ رہی ہے، غور کیجیے آپ اس کو، کتاب پوری آ رہی ہے نا؟ تو یہ کتاب ہے ایمان بن نبی۔ اس کتاب کا پرائس ہے 260 روپے کتاب کا MRP ہے، لیکن جو حضرات اس مقابلے میں کمپٹیشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں ان کو یہ کتاب مفت میں دی جائے گی، فار فری آف کاسٹ دس بک ول بی گیون۔ آپ کو صرف انٹری فیس، یہ جب فارم بھریں گے تو آپ کو فارم میں انٹری فیس رہے گی 100 روپے۔ یہ فارم ہے جو ابھی انکمپلیٹ ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، تو یہ فارم کی فیس رہے گی 100 روپے انٹری فیس۔ بس جب اگر آپ اس میں ایڈمیشن کرائیں گے، فارم کو فل کریں گے، تو آپ کو ساتھ میں یہ بک دی جائے گی۔ اور اس بک میں کیا ہے، اصل وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں ویڈیو۔ اس بک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سلسلے میں قرآنی آیتیں اور احادیث، کہ قرآن مجید کی آیتیں، مختلف آیتیں جو الگ الگ سوروں میں، الگ الگ پاروں میں کتابیں ہیں، آیتیں ہیں، علامہ طاہر القادری صاحب نے ان آیتوں کو ایک طرف جمع کیا ہے۔ یعنی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے بارے میں آیتیں اگر دیکھنا ہے، بعض حضرات کیا کرتے ہیں، مجھے قرآن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بتانا ہے، قرآن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سمجھنا ہے، پہلے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، پھر احادیث کیا کہتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کتاب کو پڑھیں گے، ان آیتوں کو اچھی طرح سمجھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بتا رہا ہے، الگ الگ زاویے سے، الگ الگ اینگل سے۔ تو پہلے انہوں نے پہلا باب باندھا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کتاب کو، الباب الاول فی الآیات القرآنیہ، پہلا باب قرآن آیتوں کے سلسلے میں۔ جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، مشہور آیتیں ہیں۔ اس سے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جو ہے ظاہر کرنا شروع کیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی عظمت کو کیسے ظاہر فرمایا، اور یہ بتایا ہے کہ سب کو کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ تو اس طرح سے یہ آپ سے شروع ہو رہا ہے آیتوں کا سلسلہ۔ تو پہلی آیت یہ ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے انبیاء کی روحوں کو ایک طرف جمع کیا، اور انبیاء کی روحوں سے اللہ نے ایک وعدہ لیا، ایک میثاق لیا، اس کا تذکرہ ہے۔ سیکنڈ آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسٹارٹ ہے نا؟
تو دوسری ہماری آیت ہے آیت شریفہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی روحوں کو پیدا کرنے سے پہلے، بلکہ کائنات کو، یہ لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے لوگوں کی روحوں کو اللہ نے جمع فرمایا، اور انبیاء کرام کی روحوں سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا کہ میں ایک رسول تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں، تو تمہیں اس رسول پر ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنا ہے۔ پھر اللہ نے ان سے اقرار لیا، اقرار، اور ان پر اللہ نے گواہ بھی بنائے، پھر اللہ خود بھی اس میں گواہ میں شامل ہوا۔ تو یہ حضور کی عظمت کو بتانے والی آیت ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، تمام انبیاء کرام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، کوئی پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی روحوں کو مخاطب ہو کر یہ وعدہ لے رہا ہے، جبکہ اللہ کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام، تمام انبیاء کرام تو ہمارے نبی کے زمانے میں آنے والے نہیں ہیں، تو ظاہر بات ہے پھر مدد کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ مجلس انبیاء کرام کی رکھ کر عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی شان کو بتا رہا ہے کہ جتنے میں انبیاء کرام ہیں یہ سب کے سب ہمارے نبی کی عظمت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ یہ بہت بڑی شاندار آیت ہے حضور کی شان میں، حضور کی عظمت کو بتانے کے لیے، تو یہ آیت کو انہوں نے شامل فرمایا ہے تاکہ آپ کو قرآن مجید سے حضور کی عظمت معلوم ہو۔ آج کے زمانے میں کیا ہے، اتنی قرآن مجید کی واضح آیتیں ہمارے پاس ہیں، احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے حضور کی شان کو لے کر، لیکن ہم میں سے بہت سے افراد ایسی باتیں حضور کی شان کو بتانے کے لیے بولتے ہیں جو نہ کسی مستند کتاب میں رہتی ہے، نہ کسی اور جگہ صحیح کسی عالم دین سے سنے ہوئے رہتے ہیں۔ لوگ ایسی باتیں بولتے ہیں، جب وہ باتیں آپ کسی کے سامنے سناتے ہیں تو سامنے والے سنتے ہیں کہ ارے یہ بات کہی ہم نے نہیں پڑھی، تو مطلب ہے کہ ہماری جو اوتھینٹسٹی ہے، ہمارا اپنا ایک مستند ہونے کا مزاج ہے، وہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اس طرح کی کتابیں پڑھیں گے، قرآن آیتیں، احادیث، تو اس کے آپ کی ہر بات میں وزن ہوگا۔ تو یہ حضور کی شان کو قرآن اور احادیث سے انہوں نے ثابت کیا۔ اس کے بعد پھر تیسری آیت، اسی طرح آیتوں کا ایک سلسلہ ہے، 3 4 5 آیتوں ہوں گے، 6 7 8، پھر الگ الگ ٹاپک بنا کر انہوں نے آیتوں کو شمار کیا ہے۔ حضور کے اسماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، مبارک نام، برکت والے ناموں کو انہوں نے قرآن مجید سے ثابت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری نبی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء کرام سے پہلے پیدا فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اس قرآن کی آیتوں سے آپ نے ثابت فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے اعتبار سے تو پہلے ہے، لیکن نور کے اعتبار سے پہلے ہے، بعثت کے اعتبار سے آخر میں ہے، نور کے اعتبار سے پہلے ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا آغاز ہوا وہ کیسے ہوا آپ بتا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اس وقت آپ نے دعا کی تھی، اے اللہ میری ذریت میں، میری اولاد میں ایک رسول کو مبعوث فرما، رسول کو بھیج جو لوگوں کو اللہ کی تیری آیتیں سنائے۔ اللہ کی آیتیں مطلب اے اللہ تیری آیتیں سنائے، ان کو کتاب اور حکمت سکھائے، ان کو خوب پاک کرے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، تو یہ حضور کی نبوت کا یہیں سے آغاز ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں، جب آپ 40 سال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اس کے بعد آپ نے صفا کی وادی پر اعلان فرمایا توحید کا، تب سے آپ کی نبوت کا آغاز ہوا۔ لیکن علامہ طاہر القادری صاحب بتا رہے ہیں حضور کی نبوت کا آغاز تو عالم ارواح میں انبیاء کے وعدوں کے ساتھ ہوا، پھر ساتھ ہی ساتھ انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود حضور کی بعثت کی دعا کی تھی، تو وہ اس میں بتایا گیا ہے۔ پھر اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب رسول کو بھیجا، تو یہ بعثت کے بارے میں قرآن کی آیتیں ہیں۔ یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کتنی آیتیں ہیں، 8 آیتیں حضور کی بعثت کے بارے میں۔ تو آپ کو قرآن میں سے نبی کی عظمت بتانے کے لیے اتنی شاندار ذخیرہ ہے۔ اس کے بعد ہم پھر آگے آئیں گے پوائنٹ کے سوالات کس طرح ہوں گے، تو ایک اندازہ ہمارا گیس کس ٹائپ کے کویشچنس بن سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے ذکرہ فی التوراۃ والانجیل، اور ایک باب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات میں اور انجیل میں۔ اس پر آپ نے قرآن آیتوں کو جمع کیا ہے، جیسے کہ پہلی آیت ہے کہ یہ منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ،
جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں تو وہ بولتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم ان سے گفتگو کرتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، ان باتوں کے بارے میں جن کی وجہ سے اللہ نے تم کو کامیابی عطا فرمائی ہے، تاکہ یہ مومن تم سے حجت کرنے لگ جائے. یعنی یہ جو منافقین ہیں یا مشرکین مکہ ہیں، ان کے آباء و اجداد کا طریقہ کیا تھا، جب جنگوں میں جاتے ان کو دکھتا کہ سامنے شکست ہونے والی ہے، ہار ہونے والی ہے، تو یہ فوری ہمارے نبی کا وسیلہ لگا کر دعا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمگنار فرماتا تھا، کامیاب ہو جاتے تھے. تو جب جس نبی کا وسیلہ لے کر یہ لوگ کامیابیاں حاصل کرتے تھے جنگوں میں، اب وہ نبی تشریف لائے ہیں تو یہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. تو وہ آیت اس میں شامل کریں کہ جو لوگ آج بول رہے ہیں نبی کے خلاف، نبی کو نعوذ باللہ مختلف مذاق اڑاتے ہوئے نبی کو کاہن، جادوگر، فلاں فلاں الزامات لگا رہے ہیں، یہی نبی کا وسیلہ نبی آنے سے پہلے یہ لوگ لگائے تو بڑی بڑی کامیابی میں ان کو کامیابی نصیب، جنگوں میں کامیابی نصیب ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نبی کا تذکرہ پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے، ان کے دلوں میں بھی ہے، ان کے دماغوں میں بھی ہے. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے کی باتیں یاد مت کرو، ورنہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم خود آج جو جس نبی کا انکار کر رہے ہیں وہ اس نبی کا وسیلہ دعا کرتے تھے. یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد پھر وہی آیت کہ جب بھی یہ جنگوں میں جاتے تو ان کو اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا کرنے پر اللہ کامیابی عطا فرماتا تھا. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89. پھر اسی طرح مختلف آیتیں ہیں، بس اس ٹاپک پر کہ تورات اور انجیل میں نبی کا تذکرہ ہے، اس ٹاپک پر علامہ طاہر القائی صاحب نے 5 آیتیں قرآن مجید کی ذکر فرمائی. پھر اس کے بعد کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام خلت اور مقام محبوبیت کو جمع فرما دینا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل کس طرح، اللہ کے خاص دوست اور اللہ کے محبوب، اس پر آپ نے آیتیں جمع کی ہیں. پہلی آیت وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ نے قبلے کو بدل دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خواہش اور تمنا تھی کہ کاش حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ ہی مسلمانوں کے لیے قبلہ ہو جائے، جبکہ بیت المقدس یہ قبلہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز میں خواہش ہو رہی تھی تو اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے حبیب ہم آپ کے چہرے کا آسمان میں پلٹنے کو دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں. تو اے حبیب آپ مسجد حرام کی طرف اپنے چہرہ پھیر لیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہم آپ کو اسی طرف بھیج دیں گے جس طرف آپ چاہتے ہیں، لہذا آپ کعبے کی طرف رخ موڑ لیں اور کعبے کی طرف کعبے کو قبلہ بنا لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نبی کو کتنا چاہتا ہے کہ نبی کے دل میں جو خواہش آئی اللہ نے اس کے حساب سے قبلہ بدل دیا. یہ نبی کی کتنی بڑی شان ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 144 آیت میں بتائے. اس کے بعد آپ نے تقریباً 5 آیتیں، اس میں آخر آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں زیادہ تہجد کا اہتمام کرتے اور رات کا اکثر حصہ تہجد میں گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ورم آ چکا تھا. تو اللہ نے فرمایا اے چادر میں لپیٹے ہوئے رسول، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ رات میں قیام کریں مگر تھوڑا. پھر اللہ نے فرمایا آدھا یا آدھے سے کم. یہ اس قدر اللہ نے نبی کی شان کو بتایا، نبی کو فرمایا کہ آپ آرام بھی فرمایا کریں. یہ آیتیں ہیں. اس کے بعد سعۃ علمہ و کمال معرفتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علمی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال معرفت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا ہے. آج بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا ہے اتنا ہے. نعوذ باللہ، حضور کے علم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کی کیا لمٹ ہے، جبکہ اللہ نے آپ کو ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا قیامت تک، یہاں تک کہ جب آخری جنت میں جانے والا اور آخری دوزخ میں جانے والا، ان سب کی کیفیت کیسے ہوگی، کیسے جنت اور دوزخ میں جائیں گے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. تو اس پر قرآنی آیتیں شیخ الاسلام نے ذکر کی ہے، تقریباً 3 آیتیں ہیں. تو یہ آیتوں سے حضور کا علمی مقام، حضور کی شان کے علم میں اللہ نے آپ کو کتنا علم سے نوازا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کی باتوں کے بارے میں خبر دینا، اخبارہ عن الامور الغیبیہ بدون وحی القرآن، یعنی قرآن کی وحی تو نہیں آئی تھی، وحی کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح امور غیبیہ یعنی غیبی باتوں کی اطلاع فرمائی.
اب اس پر آپ نے آیت ذکر فرمائی کہ پہلے جو واقعات ہوئے غیب ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ان غیبوں کی باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خبر فرمائی؟ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیبی باتوں کا اطلاع دینا قرآنی آیتوں سے آپ بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد آیتیں ہیں ان قلبہ، ٹاپک ہے کہ ان قلبہ کان لا ینام اذا نامت عینا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں سوتا تھا، دل کو نیند نہیں آتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آرام کرتی، یعنی انبیاء کرام کی آنکھیں تو سوتی ہیں، دل نہیں سوتا ہے، اور سونے کی حالت میں انبیاء کرام پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کو آپ نے ثابت فرمایا ہے کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے سب حالات آپ کو سنا رہے ہیں جس سے ہم آپ کے قلب اطہر کو تقویت دے۔ اس آیت سے اور بھی آیت لا رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام کی نیند بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس نیند کی حالت میں وحی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، آپ نے اس کو ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد التفات الصحابۃ فی الصلاۃ الیہ، نماز میں صحابہ کرام کا حضور کی طرف متوجہ ہونا اور آپ کی تعظیم بجا لانے سے ان کی نماز میں کوئی نقصان واقع نہ ہونا، یعنی نماز یہ ام العبادات، تمام عبادتوں میں سب سے اہم، اس اہم عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، حضور کا تصور اور حضور کے بارے میں خیال آنا، تو یہ جب آتا ہے تو صحابہ کرام کی نماز ناقص صدور کی بات ہے، کمال کو پہنچتی ہے، نماز جامع ہوتی ہے، نماز مقبول ہوتی ہے۔ اس کو آپ نے قرآن آیتوں سے ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں جب نبی کا خیال نماز میں آئے تو کیسے وہ نماز عروج کو پہنچی، کمال کو پہنچی۔ اس پر قرآن کی آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یعنی اور آپ پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم پرکھ کر ظاہر کر دیں کہ کون ہمارے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یعنی قبلہ جب بدل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قبلہ بدل چکا ہے، تو لوگ جو ہے انکار کر کے کئی کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا یہ قبلہ پہلے جو تھا جو بعد میں ہے، یہ قبلے بدلنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو دیکھے کس کے دل میں نبی کی تعظیم ہے اور کون نبی کی تعظیم سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ تو نماز ہے اللہ کی، لیکن جو قبلہ ہے وہ قبلہ اس لیے ہے کہ اس میں نبی کی تعظیم کون کر رہا ہے، نبی کی بات کون مان رہا ہے، نبی کی بات سے کون انکار کر رہا ہے۔ تو آپ سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نماز میں بھی کہ قبلے کی طرف رخ کریں گے تو خیال آئیں گے کہ نبی کے کہنے پر ہمارا یہ قبلہ ہے، تو یہ بھی نبی کی شان اس سے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو بس اسی ٹاپک کو کہ نماز میں نبی کا خیال اور نبی کی تعظیم آئے تو نماز عروج کو پہنچتی ہے، اس پر آپ نے تقریباً 4 آیتیں یہاں پہ مینشن کی ہیں، 4 آیتیں ہیں۔ پہلے آیتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بعد احادیث آئیں گی، 40 احادیث، یہ اب کتاب پہ لکھا ہوا ہے 40، یعنی 40 احادیث ہیں حضور کی شان پر، تو وہ 40 سے پہلے قرآنی آیتیں ہیں جو کہ سب سے اہم ہیں۔ اس کے بعد النہی عن اکثار سؤالہ توقیرا لہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں احتراماً کثرت سوالات کی ممانعت، یعنی احترام کی خاطر بہت زیادہ سوالات سے رک جانا اللہ نے روکا ہے۔ بہت زیادہ سوالات کا مطلب ایسے سوالات جو مفید نہ ہوں، ایسے سوالات جو جس سے نہ سوال کرنے والے کو نہ سننے والے کو فائدہ نہ ہو، ایسے سوالات سے روکا گیا ہے، اس پر آیتیں ہیں۔ اس کے بعد حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں پر اعتراض، اللہ کا جواب، جو حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یا اعتراض کرتے ہوئے سوالات کرتے ہیں، اللہ نے ان کا کیسے جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیے، اللہ نے جواب دیا۔ جیسے کہ یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ جب اس لفظ استعمال کرتے یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے، تو یہود اس کو الٹ پلٹ کر کے اس لفظ کو گالی کے معنی میں استعمال کرتے تھے، تو اللہ نے صحابہ سے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب نبی سے تم کوئی سوال اگر تم کو سمجھ میں نہ آئے تو راعینہ مت کہو بلکہ انظرنا کہو، اس لیے کہ راعینہ کا لفظ ان یہودیوں کی زبان میں گالی گلوچ کے لیے یا ایک نگیٹو معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ اس سے نبی کی شان معلوم ہوئی کہ نبی کے خلاف جو بھی اگر الفاظ کو ٹویسٹ کر کے بھی کچھ معنی نکال رہے ہیں تو یہ الفاظ کا ٹویسٹ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسا ٹویسٹ جس سے نبی کی شان میں کچھ کمی ہوتی ہے، تو اللہ نے
مومنوں کو خطاب کرتے فرمایا کہ الفاظ کو بدلو، چینج یور ورڈ، یہ جو ہے بہترین نبی کی شان سے معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح اس ٹاپک پر کہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے یا اعتراض کرنے والوں کو جواب اللہ کا، اس ٹاپک پر آپ نے تقریباً 15 آیتیں مینشن کی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور کی شان میں شان اقدس میں تعان کرنے والوں کی مذمت، اگرچہ وہ نمازی اور روزہ دار ہی کیوں نہ ہو، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اگرچہ کہ کوئی شخص نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، روزہ دار ہو، تہجد گزار ہو، لیکن پھر بھی اس شخص کے دل میں یا اس کی زبان پر نبی کی عظمت نہ ہو، بلکہ نبی کے شان کے خلاف کچھ باتیں ہوں، نگیٹو تھاٹس ہوں، نبی کے کیریکٹر کے خلاف شک ہو کہ نبی نے ایسا کیوں کیا، نبی کی سیرت کے بارے میں اگر رتی برابر اعتراض، ڈاؤٹ اگر اس کو آ جائے گا تو آپ قرآن کی آیتوں سے ثابت کر رہے ہیں۔ تقریباً کتنے آیتیں لائیں یہاں پر اس ٹاپک کو ثابت کرنے کے لیے؟ ماشاء اللہ یہ 10 آیتیں، 10 آیتوں سے آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگرچہ کہ آدمی کتنا بھی دیندار، امانت دار، تہجد گزار، روزہ دار کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں نبی کی عظمت یا نبی کے کیریکٹر کے تعلق سے رتی برابر پہ شک آ جائے تو وہ کتنے بھی عبادت گزار کیوں نہ ہو، وہ کافر ہو جائے گا، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس پر آپ نے آیتیں کو شامل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیتیں آپ نے ذکر کیے ہیں کہ انبیاء کرام اپنے قبروں میں، اپنے مزارات میں زندہ ہیں، روحوں کے ساتھ اور جسموں کے ساتھ۔ بہترین ٹاپک ہے، اس کو قرآن آیتوں سے ثابت کیا۔ یہ بہت اہم بات ہوتی ہے، یہ دکھنے میں تو بہت ایک آسان کتاب دی رہی ہے، اس طرح کے کام کو بولتے ہیں سہل ممتنع، یعنی دکھنے میں آسان، کام کرنے میں مشکل۔ تو اس پر آپ نے قرآن آیت جمع کی ہیں، اس سے ثابت کیا ہے کہ کس طرح انبیاء کرام اپنے مزارات میں، اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ پھر حضور پر ایمان لانے پر اب یہاں سے آیتوں کے بعد احادیث شروع ہوئی، الباب الثانی فی الاحادیث النبویہ۔ تو یہاں سے احادیث شروع ہیں۔ تو پہلے تو آیتیں تقریباً پیج نمبر 58 تک یہ آیت ہے۔ حضور کی شان میں الگ الگ اینگل سے، الگ الگ زاویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اس میں بتایا گیا ہے۔ اگر آپ یہ پڑھ لیں گے اور اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں گے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کے اس مقابلے میں شرکت کرنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد شرکت کے بعد آپ کو نمبرات آئیں نہ آئیں وہ آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مقابلے سے آپ کو حضور کی عظمت کے سلسلے میں قرآن کی آیتوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس آ گیا، آپ کے ذہن میں حضور کی عظمت قرآن کی آیتوں سے معلوم ہو گئی، یہ آپ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس کے بعد احادیث، 40 احادیث۔ اب 40 احادیث کے عنوانات شروع میں ہی بتائے گئے ہیں کہ ان احادیث میں کیا کیا باتیں ثابت کی گئی ہیں۔ اس میں حضور پر ایمان لانا، حضور کی اسماء مبارکہ، ایک تو پہلے قرآن مجید سے بتائے گئے حضور کی اسماء، اور پھر احادیث سے، پھر حضور کی نبوت کا آغاز، پھر آپ کے کا ذکر تورات اور انجیل میں، اس پر آیتیں، پھر حضور کا مقام جو قرآنی آیت سے تھا وہ اب احادیث سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضور کے علم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں جیسے کہ قرآنی آیت تھی اس پر احادیث ہے۔ اس کے بعد وہی ٹاپکس جو پہلے ہم قرآنی آیت پر بتائے ہیں وہی احادیث ہے۔ اس کے بعد کی کیا ہے؟ تخیر اللہ تعالی له بین القیام فی الدنیا اب السفر الی الاخرہ عند وفاتہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں یا اگر آپ چاہیں تو اللہ کے قرب میں آ جائیں۔ یعنی انبیاء کرام یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کو اسرائیل علیہ السلام اچانک نہیں آتے ان کے پاس، جس طرح ہمارے پاس آ کر روح لے جاتے ہیں، انبیاء کرام کے پاس فرشتہ آ کر ادب کے ساتھ آ کر ان سے پوچھتا ہے کہ اللہ نے جو تقدیر میں وقت لکھا ہے وہ وقت تو مکمل ہو چکا ہے، اب آپ کا اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تو میں روح لے لوں یا نہ چاہیں تو میں واپس چلے جاؤں۔ تو یہ تمام انبیاء کرام کے لیے ہے، اور خصوصاً ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ اختیار ہے۔ تو یہ اختیار کو آپ نے احادیث سے ثابت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد معترضین کا جواب کہ اللہ حضور کی شان میں جو اعتراض کی ان پر اللہ نے کیسا جواب دیا، یہ قرآن یہ آیت سے۔ یہ جتنے بھی ٹاپکس ہم
قرآن کی آیتوں کے سلسلے پڑھے ہیں یہ احادیث سے ثابت ہیں. یہ احادیث مستند احادیث ہیں. جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ایمان میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کا علم غیب کی باتوں کے بارے میں آپ نے کیسے اطلاع دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے خلاف تھوڑی برابر بھی اگر ہمارے دل میں تھوڑا برابر بھی ڈاؤٹ پیدا ہو گیا تو ہمارا ایمان کی ضائع ہوتا ہے. نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا تصور اگر ہمارے ذہنوں میں آ جائے تو یہ ہماری نماز کو عروج تک پہنچا دیتا ہے. ہماری نماز کو مطلب کئی گنا اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے. یہ آپ کو قرآن آیات اور احادیث سے ثابت ہو رہا ہے. تو الگ الگ زاویے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کو اوتھینٹک سورسز سے، تو سب سے بڑا سورس کیا ہے مسلمانوں کا؟ قرآن اور حدیث. اس سے آپ کو یہ حضور کی پوری شان معلوم ہو رہی ہے. اس کتاب میں صرف آیات اور احادیث ہیں، ان کے ترجمے ہیں، الگ سے کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، تشریح نہیں ہے. تو بس اس لیے کہ آج کے اس دور میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مجھے قرآن کی آیت بتائیے، مجھے حدیث بتائیے، مجھے آپ اپنی طرف سے کوئی وضاحت مت دیجیے. ایسے ہی بعض لوگوں کے خیالات ہیں. اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کے سامنے بالکل سورس ہے قرآن اور حدیث، قرآن کی آیتیں اور احادیث شریف اور اس کے ترجمے. آپ کو اس کو پڑھ کے سمجھنا ہے کہ اس آیت میں کیا کیا سوالات ہو سکتے ہیں. جیسا کہ پہلی آیت جو ہم پڑھیں کہ پہلی آیت کیا تھی، اس میں آمن الرسول، سورہ بقرہ کی آخری دو آیت ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، فرشتے بھی ایمان لے آئے اور انبیاء بھی ایمان لے آئے. اس کے بعد سب کچھ پوری دنیا میں رہنے والے سب کچھ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر. تو اس میں پہلا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے سلسلے میں یا اس کی اہمیت پر قرآن مجید سے کوئی آیت آپ اپنی طرف سے بتائیے. تو ظاہر بات ہے یہ آپ سورہ بقرہ کی پہلی آیت تو ذہن میں رکھ کر بتا سکتے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری دو آیت، پہلی آیت نہیں، آخری دو آیتوں میں سیکنڈ لاسٹ آیت آمن رسول، اس میں بتایا گیا ہے. پھر اگر سوال اس طرح ہے کہ انبیاء کرام کا ہمارے نبی پر ایمان لانے کے سلسلے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ لکھیے. تو آپ کو دوسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو پیدا کرنے سے پہلے بلکہ پورے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے انبیاء کی روحوں کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے نبی تمہارے درمیان تشریف لائیں گے، تم کو ضرور ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، اقرار کرنا ہے. کیا تم نے اقرار کیا؟ پھر اللہ نے فرمایا تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہوتا ہوں. تو یہ آیت آپ ذکر کر سکتے ہیں. اس کے بعد حضور کے علم غیب کو ثابت کرتے ہوئے آپ بتائیے کہ قرآن کی آیت سے یا حدیث سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے باتوں کی بھی خبر دی ہے اور آئندہ فیوچر کی بھی خبر دی ہے. آپ کو بس وہ آیتیں بھی ہیں، حدیثیں ہیں، پڑھ لیں، آپ اس کو خبر دے سکتے ہیں. حضور کی شان کے خلاف بولنے والا یہ مومن نہیں ہو سکتا. آپ کوئی آیت سے ثابت کیجیے، آپ کے سامنے آیت ہے، اگر حدیث ہے تو حدیث ہے. تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آپ کا جو فاؤنڈیشن ہے حضور کی شان کے مطالعہ، فاؤنڈیشن کس سے ہونا چاہیے؟ موجود ذرائع سے، سورسز سے. تو یہ سورسز آپ کے پاس ہیں. اب آپ اس کی کتنی تشریح آپ کرنا چاہتے ہیں، تشریح کے بارے میں کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو بہت پھیلا سکتے ہیں. اسی پر جتنے بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خطابات بیانات ہوتے ہیں، اکثر یہی آیتیں، یہی احادیث ان کا ٹاپک کا عنوان ہوتا ہے. جیسے کہ ابتدا میں وہ خطبہ پڑھتے ہیں، خطبے کے بعد آیت پڑھتے ہیں نا، تو آپ یوں سمجھیے کہ 95% یہی آیت یہی احادیث ہوتے ہیں. اب اس پر 2 گھنٹے کے بیانات ہوتے ہیں اور جو بھی کتابیں لکھے جاتے ہیں یہی بیسک اوتھینٹسٹی کے ساتھ یہی آیتیں اور احادیث ہوتے ہیں اور اس پر تشریحات لکھی جاتی ہیں. تو اگر آپ اس کتاب کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ ایک دلائل کا ذخیرہ اپنے سینوں میں محفوظ کرائیں. تو تشریح کے لیے آپ مزید کتابیں دیکھ سکتے ہیں یا علماء کی خطابات سن سکتے ہیں کہ کس طرح اس ٹاپک پر جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک کے بارے میں اور بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اب بس دلائل ریفرنسز قرآن اور احادیث کے، اس پر ایک جامع کتاب ہے. تو یہ کتاب اگر آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا. اور معلومات ستی نہیں بلکہ اوتھینٹک معلومات، اس طرح کہ قرآن اور حدیث بس اتنا ہے. اور ترجمہ ہے، بہت شاندار ترجمہ ہے ماشاءاللہ، جس میں الفاظ کا بھی خیال کیا گیا ہے، الفاظ کی رعایت، یعنی سلیس ترجمہ اور لفظی ترجمہ دونوں کا کمبینیشن اس میں ملتا ہے. بہت شاندار ترجمہ ہے. اب یہ رہی بات کہ فارم بننا ہے آپ کو،
فارم میں ڈیٹیلس فل کر کے آپ کو ایک فوٹو لگانا ہے، پاسپورٹ سائز فوٹو، اور 100 روپے اس کی انٹری فیس ہے۔ شہر میں مسجد صالحین مسلم چوک کے پاس یہ وہاں آفس ہے، اس آفس میں آپ فارم بھر سکتے ہیں، یا الحسن اسلامک اکیڈمی ابو بکر کالونی، آپ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی انشاءاللہ کچھ فارمز دیے گئے ہیں، انشاءاللہ یہاں پر بھی آپ فارم بھر سکتے ہیں۔ جو بھی یہ فارم بھر رہے ہیں اور 100 روپے اس کی فیس ادا کر رہے ہیں، ان کو یہ کتاب ایمان بالنبی جو کہ بتائی گئی ہے، 260 روپے MRP ہے اس کا، یہ کتاب آپ کو مفت دی جائے گی۔ یہ کتاب آپ اپنے گھر میں رکھیں گے، آپ کی اولاد پڑھیں گی، آپ کے گھر والے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ان سب کے سینوں میں نبی کی عظمت قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی، جو کہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہ اس کے بعد رجسٹریشن کی آخری تاریخ، اس کے جو شرائط ہیں میں بتا رہا ہوں۔ مقابلے کے لیے امیدوار کی عمر 15 سال یا اس سے زائد ہونی چاہیے۔ امیدوار کو 100 روپے بطور رجسٹریشن فیس ادا کرنی ہوگی، اور یہ کتاب جو دی جائے گی جیسا کہ میں آپ کو بتایا ہوں، اس کی MRP میں جیسا میں دیکھا 260 روپے ہے۔ پھر رجسٹریشن امیدوار کے لیے دستاویزات کی جانچ کے بعد اسے مقابلے کے لیے اہل قرار دیا جائے گا۔ آپ جو بھی ڈاکومنٹس دیں گے، آدھار کارڈ اور فوٹو، آدھار کارڈ میں دیکھیں گے کہ ویریفائی کریں گے واقعی عمر 15 سال یا اس سے زائد ہے، اس لیے کہ بلو دین 15 ایئرس دے آر ناٹ الاؤڈ۔ پھر رجسٹریشن کی آخری تاریخ 31 اگست ہوگی، اس کے بعد رجسٹریشن نہیں ہوگا۔ پھر حکم صاحبین کا فیصلہ حتمی ہوگا، دیر ول بی نو آبجیکشن، جو بھی ججز ڈیسائیڈ کریں گے وہی فائنل ڈیسیجن رہے گا، اس پر کوئی کسی کو گوش نمائی کا مطلب اعتراض کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ پھر امتحان بتاریخ 14 سپتمبر 2025 کو منعقد ہوگا، اور سینٹر بھی بتائے گئے ہیں گلبرگہ میں، گلشن اطفال ہیومنائز اسکول گلشن اطفال، یہ اسکول رہے گا سنتراش واڑی پہ، جہاں پہ ایگزام سینٹر رکھا گیا ہے۔ تو یہ کچھ تفصیلات ہیں۔ اب آپ کو کوئی سوالات ہے تو اس کو پوچھیے۔ عربک ٹیکسٹ If you have any questions you can ask۔ عربک ٹیکسٹ میں بھی کوشچن آ سکتا ہے؟ عربی کیا؟ عربک ٹیکسٹ لکھیے بول کے نہیں، موسٹلی ایسا تو نہیں ہوتا کہ عربی کے اوپر ٹیکسٹ لکھو، آپ اس آیت کا ترجمہ بھی لکھیں گے تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ کوشچن میں عربک ٹیکسٹ پہ مطلب یہ آیت میں کس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہاں، یا پھر MCQs ٹائپ آتا؟ MCQs ٹائپ میں ہے، یہ 50 کوشچنس پورے ہیں، ڈسکرپٹیو ہے، لیکن آپ کو شارٹ آنسر لکھنا ہے، ایک لائن میں یا ایک جملے میں۔ آپ کو کوشچن پیپر کے ساتھ ہی آنسر شیٹ، وہ دونوں ایک ہی ساتھ رہیں گے، یعنی کوشچن پیپر بھی ہی آپ کو آنسر لکھنا ہے، بس تھوڑی جگہ دی جائیں گی وہاں پر آنسر لکھنے کے لیے۔ آپ ایک جملے میں بھی لکھ سکتے ہیں تو ایک جملہ، یا ایک لائن میں لکھنا چاہ رہے ہیں ایک لائن میں، تو آپ کو لمبا لکھنا نہیں ہے، وہ شارٹ آنسر لکھنا ہے۔ اور ٹائم ڈیوریشن ہے؟ ٹائم ڈیوریشن نہیں مینشن، نو مینشن۔ اور رومن انگلش میں بھی لکھ سکتے بول کر تھوڑے تھے آپ؟ ہاں، کوشش کریں کہ آپ پیور اردو میں لکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی کی مجبوری ہے، کچھ بھی نہیں آ رہا ہے تو لکھ سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ ایک کوشچن کتنے مارکس کا رہتا؟ 2 مارکس کا ایک کوشچن رہے گا، 50 کوشچنس رہیں گے، تو 100 مارکس کا ٹوٹل ٹکٹ بنے گا۔ اور ہو گیا، جانا ہے صحیح۔ جی بھائی، اینی کوشچن؟ میں صرف آیتوں اور حدیثوں کا ترجمہ ہے، تو ہم لوگوں سے کوشچن بھی صرف ترجمے کے کیے جا سکتے ہیں، یا پھر ہم جو سمجھے اس سے ایسے ہاں، کوشچنس اصل وہی ہے، صرف آیتیں لکھو ترجمے لکھو نہیں، اس سے آپ کیا سمجھے؟ جیسا کہ میں آپ کو بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سلسلے میں انبیاء کرام سے اللہ نے جو وعدہ لیا ہے، اس وعدے کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں ایسا ویسا، تو آپ کو قرآن کی وہ آیت جو اس کے سیکنڈ آیت ذکر کی گئی ہے ایمان بالنبی، وہ آیت کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ صرف آیت نمبر ڈالے تو چلتا ہے، پھر پورا سلیس ترجمہ بھی لکھنا ہے؟ وہ سلیس ترجمہ بولے تو 4-5 لائن ہوتے ہیں، وہاں پہ سوال کتنا ہے، ایک لائن سے یا اس سے کم، ایک سینٹینس میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ، ایسا لکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے انبیاء کی روحوں سے نبی پر ایمان لانے پر اقرار کیا، اقرار لے لیا۔ اس کو اور شارٹ بنا سکتے تو وہ بنا سکتے ہیں ویسا۔ تو اصل آیت اور احادیث سے جو آپ معنی سمجھے ہیں وہ معنی پر سوالات ہوتے ہیں۔ اور مزید جب آپ یہ فارم بھر دیتے ہیں نا 31 کے بعد، یہ لوگ واٹس ایپ گروپس بنائیں گے، گروپس بنا کر ماڈل کوشچن پیپر بھی دیں گے،
یہ لوگ پورا آپ کو کوآپریٹ کریں گے, آپ کو پورا بتائیں گے کہ کس کس ٹائپ کے کویشچنس ہو سکتے ہیں. اور لاسٹ 2 ایئرس ہوئے ہیں, شاید میں وہ بھی بولا ان سے ریکویسٹ کیا ان کے پریویس ایئرس کویشچن پیپرس بھی سینڈ کریں, تو انشاءاللہ وہ بھی بھیجیں گے. وہ پوری گائیڈ کریں گے آپ کو کہ اس کتاب سے کس کس ٹائپ کے کویشچنس آ سکتے ہیں. ماڈل کویشچن پیپر بھی وہ بھیجیں گے, آپ اس سے پریپریشن کر سکتے ہیں. تو آپ کے لیے انشاءاللہ بہت یہ فائدہ مند رہے گا ہر اعتبار سے. تو میں امید کرتا ہوں کہ الحسن کی تمام طالبات, اور نہ صرف الحسن بلکہ ہمارا ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں, میں تمام سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں, بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں. انشاءاللہ یہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ کرے گا. جب یہ آیتوں کو احادیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دیگر کتابیں پڑھیں گے, عنوانات بیانات سنیں گے, انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو سمندر ہوتا ہے اس سمندر کو اپنے کوزے میں جمع کیا. یعنی جو اسپیچز, لیندی اسپیچز, بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں, ان کا جو ماخذ ہے, نچوڑ ہے یہ کتاب. اسی سے بیانات, اسی سے خطابات, اسی سے کتابیں جو منظر عام پر آتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس سمندر کو سمجھے کوزے میں آپ نے جمع کر کے رکھ دیا ہے. تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی, آپ کی روح کو انشاءاللہ تازگی ملے گی. انشاءاللہ ایک بہت آپ بڑے عاشق رسول بن کر ابھر کر آئیں گے کتاب پڑھنے کے بعد. امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس میں شامل رہیں گے. نہ صرف آپ بلکہ آپ کے فرینڈ سرکل, آپ کے رشتہ داروں کو بھی آپ بولیں, موٹیویٹ کریں. انشاءاللہ سب لوگ کو آپ جوائن کرانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.